هادي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم. یہ رمضان المبارک کے اندر مومن کو اپنے ایمان بنانا، ایمان کو سنوارنا چاہیے. مومن ایمان میں رہتا ہے، مومن ایمان میں رہتا ہے. رمضان اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن ایمان کی حرارت یہ ہے کہ ایمان بڑھایا جائے. ایمان کو ایمان آنے کے بعد ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. اسی لیے فزادتہم ایمانا، ایمان زیادہ ہوا. حدیث میں کیا ہے؟ ہم ایمان لے آئے. ایمان لے کر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھائے؟ اعمال بتائے، ایمان بتائے. پہلے ایمان ملا، پھر اعمال ملے، پھر اعمال پر منجمد ہوئے تو ایمان بڑھا. مسلمان اسلام قبول کر لیا، قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، قرآن کریم پر عمل کر رہا ہے. جیسا قرآن کریم کو پڑھے گا ایمان بڑھے گا، سمجھے گا اور بڑھے گا، عمل پیرا ہو جائے گا، ایمان کامل پر پہنچے گا، ایمان کامل پر پہنچے گا. تو رمضان المبارک ایمان بنانے کا ہے، اعمال سنوارنے کا ہے، خود کو رب کے قریب کرنے کا ہے. ہم کیا سمجھے؟ رمضان المبارک صرف اور صرف روزے رکھنے کا ہے، تراویح پڑھنے کا ہے اور شاپنگ کرنے کا ہے. جبکہ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس لیے رکھائے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ سکے، ایمان آ سکے، اللہ کی محبت آ سکے. کیا آ سکے؟ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اللہ کی محبت میں پکے بن سکے. اب مسلمان رمضان میں روزے رکھ کر ایمان بڑھانے کے خیالات لانا چاہیے. میرا ایمان کیسے بڑھے گا؟ میرے ایمان کو کس عمل کی ضرورت ہے؟ میرے ایمان کو کس طرح کے راستے کی ضرورت ہے، کس طرح کے صحبت کی ضرورت ہے، یہ خیال آنا چاہیے. جب یہ خیال آنے کے بجائے ہم کو روزے رکھنے والے، دعائیں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والوں پر الٹے خیالات آنے لگ جائیں گے تو ہمارا جو ایمان بن رہا تھا وہ ایمان میں خلل پیدا ہو جائے گا. ہمارا ایمان جو بن رہا تھا وہ ایمان میں کیا ہو جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الظن کثیرا من الظن. اے ایمان والوں، زیادہ گمان اپنے اندر پیدا کر لینے سے بچتے رہا کرو. اپنے اندر زیادہ گمانے، خیالات کے کھچڑی مت پکایا کریں. آج ہر مرد، مسلمان عورت خیالات پکاتے جا رہے ہیں. خیالات آتے ہیں، شیاطینی وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، لیکن اس خیالات پر جمے رہنا اپنے ایمان کو خراب کرنا.
اور اس خیالات سے ہٹ جانا، اپنے ایمان کو بچا لینا۔ اب خیالات کے اندر چلے جا رہے ہیں، ہٹنے کے بجائے ایک خیال سے دوسرے خیال کا سوال، دوسرے خیال سے تیسرے خیال کا سوال، تیسرے خیال سے چوتھے خیال کا سوال۔ یہ ایسا ہو گیا جیسے شیطان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ بحث اسلام میں بہتر نہیں مانا گیا، درست مانا شیطان سے اگر بحث کریں گے شیطان آپ کو پلٹا دے گا۔ شیطان کیا کرے گا آپ کو؟ آپ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میرا بندہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، شیطان بیچ میں آ کر خلل پیدا کرے گا۔ شیطان بیچ میں آ کر کیا کرے گا؟ خلل پیدا کرے گا۔ میرے ساتھ بولے تو بات سمجھ میں آتی۔ تو اب اس لیے شیطان جب آتا ہے، شیطان سے بحث نہ کریں، شیطانی وساوس اور خیالات کو ترجیح نہ دیں، ان خیالات کو زیادہ دیر اپنے ذہن میں رہنے نہ دیں، اور شیطان سے بحث بھی نہیں کرنا۔ کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو ڈھک لو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ شیطان کو ڈھک لو، اللہ کی، معلوم ہے میرا بندہ بڑا کمزور ہے، العبد الضعیف، بہت کمزور بندہ ہے، یہ کمزوری، یہ شیطان کی شیطانیت سے جیتنا بڑا مشکل ہے ہر بندے کے لیے۔ ہر بندے کے لیے شیطان کی شیطانیت سے جیتنا بڑا مشکل ہے، اور شیطانی وسوسوں سے جیتنا، ختم کرنا اور زیادہ مشکل کا کام ہے، اور زیادہ۔ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا معلوم؟ ایک محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے پاس آ کر شیطان بول رہا میں بھی جنت میں جاؤں گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا، قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جنت میں کیسا جاتا؟ قرآن سے پڑھ کر بتا۔ کیا کر؟ ہاں، ان رحمت اللہ وسعت کل شیء، اللہ بے شک اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ ان رحمت اللہ وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر ہے۔ میں بھی ایک چیز ہوں نا، ناچیز صحیح چیز ہوں۔ شیطان کیا کہہ رہا؟ میں ایک ناچیز بیکار ہوں مگر چیز تو ہوں، اور میری رحمت اللہ چیز پر آتی نہیں آتی۔ قرآن تو جھوٹا نہیں، قرآن تو جھوٹا نہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ تعارض پڑھ کر بگایا۔ کیا پڑھ کر؟ اس کے بعد آنے والے بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے، میرے کمال سے نہیں، ان کی برکت سے اللہ مجھے جواب دیا ہے۔ جواب آپ لوگ دیکھیں، بول کر جواب دیتے، ان رحمت اللہ وسعت کل شیء، بے شک قرآن سچا ہے، شیطان کی دلیل بھی سچی ہے، بات بھی پکی ہے، اللہ کی رحمت شیطان پر بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کیسے؟ اعتراض پہلے نہیں پیدا کر لینا۔ پہلے اعتراض حضرت شیطان لعنت اللہ علیہ پر مولانا تائید کر رہے نہیں، شیطان پر بھی رحمت ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی ایک کو 100 جوتے مار سکتا، طے ہو گیا، کتنے؟ 100 جوتے پکڑ کر مار سکتے یا 100 لاٹھی مار سکتے؟ 98 مارے، 98 مارے، 2 لاٹھی چھوڑ دیے، بخشش ہوئی نہیں ہوئی، بخشش ہوئی نہیں۔ اللہ تعالی شیطان کو جہنم کے جس درجے میں ڈال رہا ہے اس سے بھی خطرناک درجے میں اللہ تعالی ڈال سکتے یا نہیں ڈال سکتے؟ نہیں ڈالے، یہ رحمت ہے، نہیں ڈالے۔ جتنا شیطان کو جہنم میں ڈالیں گے اس سے بھی خطرناک اللہ عذاب دے سکتے نہیں دے سکتے؟ اتنا ڈالے تجھے،
تو جائیں گا جہنم میں، تو ہوں گا جہنمی مردود، اللہ کا نافرمان منحوس جہنم میں جائیں گا۔ لیکن جو تو آیت پڑھ رہا ہے وہ بھی رحمت ہے، جتنا جائیں گا اس سے بھی اندر جا سکتا تھا، سوچ لے، اس سے بھی اندر۔ عام لوگ ہم ہی بولتے نا، مار کے خوب مارا رہتا سب چھڑا دیے رہتے، کم مارو، کیا بولتے؟ اگلی بار ملا وہ کم تھا، مار کے منہ کی پورا پھوڑ دیے رہتے، پھر کیا بولتے؟ یہ کم بیٹے، ٹریلر کیا ہے؟ یہ کم ہے۔ تو بدگمانی ڈالنا، برے خیالات ڈالنا شیطان کا کام ہے، اور مومن ان خیالات سے بچنا یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے ایمان کا۔ اب رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا کر لیتے، وہ بدگمانیاں وقتی طور پر فائدہ مند دکھتے، وقتی طور پر مزہ آتا، وقتی طور پر بحث و مباحثہ ہوتا، وقتی طور پر ہنسی و مذاق ہوتا، مگر آپ کے دائمی جو اعمال وہ خراب ہو جاتا، آپ کی جو بھوک پیاس، اس کی شدتیں جو برداشت کرے، جو نمازوں کے قیام کے اندر اپنے آپ کو سنبھالے، روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹنے دیے ویسا اپنے آپ کو روزے کی حالت میں سنبھالے، خدا کے قریب جو ہوئے، وہ بدگمانی جو آتی ہے، وہ بدگمانی ان اعمالوں کو غارت اور خراب کر کے رکھ دیتی۔ آج ہو رہا نہیں ہو رہا، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ بدگمانی کی دو قسمیں ہیں، بدگمانی کی دو قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ خیال اندر آیا، کسی شخص کے بارے میں برا خیال اندر آیا، زبان پر لایا، یہ خیال دل میں آیا، زبان سے نہیں بولا، اندر رہ گیا۔ کسی شخص کے بارے میں برا خیال آیا، لیکن اس نے اس برے خیال کو زبان پر نہیں لایا، استغفار پڑھ کے ختم کر دیا، اس برے خیال سے خدا سے معافی مانگ لے، بات ختم۔ اور کسی شخص کے بارے میں کوئی برا خیال آیا، اس برائی اور برے خیال کو کسی کے سامنے تذکرہ کر کر اس شخص کو ذلیل کیا یا نیچے دکھایا، اب اس شخص کو جا کر معافی مانگی، اس شخص کے پاس جا کر، کیوں؟ اس کی عزت میں کمی کی، کس کے؟ اس کی عزت میں۔ آج ہماری زبانیں بدخیالی، بدگمانی، بدزبانی اور بدنظری، بدگویائیوں کے اندر خوب رسید جمی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، مگر ہمارا عمل اور نیکیاں نہ رزق پر اثر کر رہے ہیں، نہ دل پر اثر کر رہے ہیں، نہ شکل پر اثر کر رہے ہیں، نہ عمل کو دائمی لا رہے ہیں، نہ ہمارے چہرے پر نور آ رہا ہے، نہ عمل میں مزہ آ رہا ہے، نہ زندگی میں برکت آ رہی ہے، نہ کھانے میں مزہ آ رہا ہے، نہ جینے میں مزہ آ رہا ہے، نہ رہنے میں مزہ آ رہا ہے، نہ دوستی میں مزہ آ رہا ہے، نہ تنہائی میں مزہ آ رہا ہے، نہ خلوتوں میں مزہ آ رہا ہے، نہ جلوتوں میں مزہ آ رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ جڑنے میں مزہ آ رہا ہے، نہ کسی سے جدائی ہونے میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ مزہ نکلنے کی وجہ یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر بدخیالی، بدگمانی بھری پڑی جمی جڑی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو نہ سنبھالنے کی وجہ سے ہمارے اعمال کر نیکیاں بنا کر پھر بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خیال نہیں سنبھلا تو عمل بھی نہیں سنبھلا، خیال نہیں سنبھلا تو عمل بھی نہیں سنبھلا۔ چراغ روشن کرنا بڑی بات نہیں ہے، روشن چراغ کی روشنی کو بچا کر رکھ لینا کمال کی بات ہے، روشن چراغ کی روشنی کو سنبھال کر رکھ لینا بڑی بات ہے۔ اہل اللہ میں عام مسلمان میں کیا فرق؟ اللہ والوں اور عام مسلمان میں فرق یہ ہے، مسلمان نیکیوں کے وقت چراغ جلاتا ہے، جب نفس اوپر آ
جاتا ہے، خیالات اوپر سوار ہو جاتے ہیں، دنیائی تقاضے دیکھنے لگتا ہے، پھر اس کی جستجو میں جڑ جاتا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو اللہ کا نور دل میں جاگا اور روشن ہوا چراغ، وہ روشنی چراغ کو بجھا دے گا۔ اور اللہ والے کسی اللہ والے کی جوتی میں بیٹھے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیے نفس کیے، اپنے اعمال کی درستگی کرے، اپنے خیالات کی درستگی پیدا کیے، اور اپنے آنکھوں کی درستگی، اور اپنے تمام تر جسم اٹھنا بیٹھنا اس اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اس کی تربیت میں رہ کر اس کی تربیت لیے، اب انہوں نے جو چراغ جلایا ہے روشنی اور اللہ کے نور کا، وہ سنبھال کر زندگی بھر رکھتے ہیں، اور پھر اسی چراغ سے کئی چراغ روشن کرتے ہیں۔ قرآن ان کے پاس بھی وہی ہے، قرآن ہمارے پاس بھی وہی ہے، ایمان وہی ہے، کلمہ وہی ہے۔ اللہ والوں میں ہم میں فرق یہ ہے، وہ خیال کو اپنے عمل پر رکھتے ہیں، ہم خیال کو سب کے عمل پر رکھتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے اندر لائر بن کر، وکیل بن کر اس عمل پر ہونے والے اعتراض کا ڈیفنس کرتے رہتے ہیں، اور اس کے پوری تشریحات بیان کرتے ہیں، تعویلات بیان کر کر اپنے کیے ہوئے عمل کے وکیل بن کر عمل کو سنبھال کر سمجھا کر بتانا چاہتے ہیں، دوسرے کے عمل کو جانے بغیر معلوم کیے بغیر فوری جج بن کر اس کے فیصلہ کرتے ہیں، جسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، ایک دم فیصلہ اٹھا کر دے دیتے ہیں، جبکہ اس عمل پر نہ پورا معلوم ہے، جبکہ حدیث پاک مسلم شریف کی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے جبکہ اس کی سنی سنائی باتیں پورے بیان کرنے لگ جائے۔ کہیں بھی کسی اپنے مخالف کی بات سنا، آمنا وصدقنا بولا، جو کچھ برائی نہیں جو بھی ملی لپٹ لیا، سچ سامنے والے پر کیا کر دیتا؟ آمنا صدقنا، تیری بات کو میں سچا مانا اور ایمان لا لیا، یقین کر لیا، پھیلانے لگ جاتا۔ وہی شخص جب اس کے بارے میں بولتا ہے کذابون الدجالون بولتا پھرتا، جھوٹا ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، کذاب ہے، میں پاک ہوں۔ کسی کے عمل پر تانا نہ دیا جائے، کسی کے عمل کی قباحت کو برائی کو بیان کرتے نہ پھریں، کسی کے عمل کے دھمکیاں نہ دیتے پھریں۔ یہ عمل کی دھمکیاں دیں گے، برائیاں بیان کرتے رہیں گے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس برائی میں پھنسا کے رکھ دے گا۔ اس برائی میں سب سے بڑا وہ آدمی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو ان کے ماضی کے تانے دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے پاسٹ کو بیان کر کر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ان کی عزتوں پر اچھالتے ہیں، ان کے دامنوں پر کیچڑ ڈالتے ہیں۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اپنے خیال کو اپنے ایمان کے مطابق رکھنا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکاؤ کے مطابق۔ اس کے شیطان کے کیا ہے؟ ظنوا مؤمنون خیرا، مومنوں کے متعلق اچھا خیال رکھو۔ ظنوا من المؤمن خیرا، مومنوں کے متعلق کیا کرو؟ اچھا خیال رکھو، بہتر خیال رکھو۔ ہم اچھا خیال بہتر خیال کی جگہ برے خیالات پال رہے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد کے اندر ایک بڑے بزرگ تھے، بہت زمانہ پہلے کی بات۔ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص، ان کا مرید ایک بڑے آفیسر کو لے کر آتا، حضرت سے ملاقات کرائیں گے اور حضرت کی زیارت کریں گا، صحبت اختیار ہوں گے تو کچھ نیکیوں کی تاثیر اندر آئیں گی۔ تاثیر جب آ کر دیکھتا، حضرت اس وقت عشاء کے بعد مغرب کے بعد بادام کھاتے رہتے۔ کیا کھاتے رہتے؟ بادام کھاتے رہتے۔ دیکھتا مجلس ہوتی، بادام کھاتے کھاتے بات کرتے چلے جاتے۔ جاتے جاتے جو مرید لایا
جو آفیسر کا دوست یا خادم تھا وہ پوچھتا مولانا سے مل کر کیا کیفیت ہے، تو آفیسر بولتا پہلے جو تاثر مولانا کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اللہ والے بولے تو روٹی سوکھی پانی میں ڈبا کے کھانا، اس کا خیال کیا پیدا ہو گیا؟ اللہ والے بولے تو سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کھانا۔ بادام کھاتے کھاتے کیسے اللہ والے بن گئے؟ بادام کھاتے کھاتے کیسے اللہ والے بن گئے؟ میں نہیں مانتا۔ کیا ہے یہ خیال جو پیدا کر لیا ہے، یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ سچ ہے یا غلط ہے؟ اب کیا چاہ رہی دنیا؟ مولانا مفتی صاحب اللہ والے اگر کچھ بھی تصور کرے، روتے رہنا، دنیا کا شوق نہیں رکھنا، پیسوں کی بات نہیں کرنا، پیسوں کی آس نہیں رکھنا۔ آس مطلب حق، سمجھنا؟ جو جیسا چلا ویسا چلنا، جیسا جھکایا ویسا جھک جانا، اسپرنگ بن جانا۔ کیا بن جانا؟ آج کل وہ اسپرنگ کی ایک لائٹ آتی تھی نا، اسے ایسا کتابوں کی طرف موڑ دیے تو کتابوں پہ روشنی ڈالتی، اور اس کو ایسا کر دیا تو چھت پہ اس کو سیدھا کر دیا، جیسا موڑے ایسا۔ مولانا کی علم کی روشنی، مفتی صاحب کے علم کی روشنی ویسے پڑھنا جیسا ان کا خیال جا رہا۔ روشنی جدھر جا رہی وہاں کتاب نہیں لائیں گے، اسپرنگ بنو۔ کیا بنو؟ اسپرنگ بنو۔ جبکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دین کی خدمت میں رہتے ہیں، وہ اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا، طاقت کا بھی کھانا اور سر کو بھی تیل لگانا۔ اگر یہ نہیں لگائیں گے ان کو تکلیف ہوگی، سر میں درد ہوگا اور وہ خدمات رکیں گے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھ لے گا۔ اس کے بارے میں بھی کیوں حدیث ہے الصحت الامانہ، صحت کس کی امانت ہے؟ میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم خدا کی مرضی، خدا کا جسم خدا کی مرضی۔ اللہ والے کیا کرتے؟ شہید ہو کر کیا بولتے؟ جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے دی، دی ہوئی کس کی تھی؟ یہ جان کس کی ہے؟ یہ جسم کس کا ہے؟ یہ روح کس کا ہے؟ یہ سانسیں کس کے ہیں؟ یہ نظر کی بینائی کس کی ہے؟ یہ آنکھوں کی بینائی کس کی ہے؟ یہ کانوں کی سماعت کس کی ہے؟ یہ زبان کی گویائی کس کی ہے؟ سب اللہ کی ہے۔ اللہ لے لیا تو ہم پوچھنے کے حقدار نہیں ہے۔ نہ علماء سے بدزن ہونا ہے، نہ آپس میں دوستوں سے بدزن ہونا ہے، نہ رشتہ داروں سے بدزن ہونا ہے، نہ کسی کی عبادت پر تبصرے ہونا ہے، نہ کسی کے حرکات پر تذکرے ہونا ہے، اور نہ کسی کی برائیوں کا ریپیٹیشن ہونا ہے، نہ اس کے بارے میں مجلسیں سجنا ہے۔ تو اگر اس کا احتیاط کریں گے، ہاں اس احتیاط کرنے میں دل پر ضرور زور پڑے گا، طبیعت پر تھوڑا سا اثر ہوگا اور دل تھوڑا سا مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی زبان پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن ان تمام تکلیفوں کے اندر انعام ملے گا۔ ان تمام تکلیفوں کے اوپر کیا ملے گا؟ انعام ملے گا۔ اگر ہم نہیں بلا تکلف ایسے ہی رہیں گے، بدگمانی کھیلتی رہے گی دماغوں کے اندر۔ ان بعض الظن اسم، قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، اور بعض گمان ایسے ہوتے ہیں آپ کو گناہ کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں گناہ کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، میاں بیوی میں گمان صحیح نہیں، شیطانی خیالات اور وساوس ہیں، دوستوں میں گمان۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا، میاں بیوی سو رہے ہیں، فون چارجنگ پر لگا ہوا ہے، فون چارجنگ پر، تو چارج ہوتے 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 کیا ہوا؟ بیٹری فل ہو گیا۔ بیٹری اب لکھ کر آتا تھا پہلے بیٹری فل، بیٹری اب بیوی پڑھ لی شوہر کا فون، پھر ایک لگا دی، کون ہے یہ؟ بیوٹیفل بول رہی ہے۔ بیٹری فل کو کیا بول رہے ہیں؟ بیوٹیفل کون ہے؟ خیال میرا شوہر ایسا کر رہا ہوں گا، لگا لیں گے دماغ کے اندر، اسی طرح خیالات بڑھتے جائیں گے۔ بیوی کے اوپر شک کی نظر میں خیال آئیں گا تو خیال بڑھتے جائیں گے۔ دوست کے بارے میں دو چار لوگ
بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اس وقت میں آپس میں شریعت کہتی ہے وہی زبان بات کرنی چاہیے جو زبان سب کو آتی ہے. وہ زبان نہیں بات کرنی چاہیے، 2 کو آتی ہے، تیسرے کو نہیں آتی. تو اس کے اندر گمان پیدا کرنے کا سبب بنیں گے، اس کے گناہ کا سبب بن کر آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے. آپ اس کے بارے میں نہیں بات کریں گے، مگر آپ اس تیسرے کو چھوڑ کر دوسری زبان بات کریں گے تو وہ خیال کرے گا کہ میرے بارے میں بات کر رہے، میرے بارے میں شریعت کہاں تک احتیاط کرا رہی ہے، کہاں تک عمل کرا رہی ہے. اس کو تکلیف بھی نہ ہو ایسا بھی گناہ نہ کرو. تو اب تو تکلیف دینے کا گناہ ہمارے اعمال کو بچا سکتا ہے، ہمارے اعمال بچ سکتے ہیں، ہمارے اعمال کی روشنی سنبھل سکتی ہے، چمک سکتی، دمک سکتی ہے. نہیں دمک سکتی، ضائع ہو جاتی ہے. سب کچھ کر کر بھی کچھ نہ ملا، اچھا لگے گا. سب کچھ کر کر بھی کچھ نہ ملا، اچھا لگے. صبح سے شام تک کام کیے، شام میں مزدوری نہ ملی، اس مزدور کے چہرے پر خوشی ہوگی. اس مزدور کو عقل مند بولیں گے، عقل مند بولیں گے. صبح سے شام تک مزدوری کرا، جس جگہ مزدوری کر رہا ہر دن وہاں پر ایک ایسا نقصان پہنچا رہا کہ اس کی پوری دہاڑی کٹ ہو جا رہی. کیا بولیں گے اس کو؟ پاگل بولیں گے، بیوقوف، بے سلیقہ. ہم صبح سے شام تک رمضان میں روزہ، عبادات، صدقات، نوافل پڑھ کر شام دیکھتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہ ملا. یہ برے خیالات اور بدگویائی، بری زبان، برے عمل کی وجہ سے تمام چیزیں ختم. یہاں پر تو دیہاڑی تو ختم ہی ختم، الٹا قرضہ بھی پڑ رہا. دیہاڑی ختم تو ختم، الٹا قرضہ بھی پڑ رہا ہے. بدگمانی آ رہی ہے، اس کا نسخہ اللہ والوں نے لکھا، پہلے دائیں طرف بائیں طرف پھر جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. تھوک دے، شیطان پر تھوک دے، وہ چلا جائے گا. بائیں طرف 3 بار استغفار پڑھے، 3 بار تھوک دیا جائے، ختم ہو جائے گا. وہ تھوکنے کی بجائے ایسا ہو سکتا نا، ایسا کر ہوئے ہوں گے نا، ایسا بولے ہوں گے نا، ایسا بھی تو کر رہے دنیا میں، تو انہوں کرنا کتنا دور. ایسا اس کے بارے میں بولا، مجھے بولنا کتنا بڑا. یہ خیالات اگر لا لیں گے خود بھی 2 نقصان ہوں گے. کتنے نقصان؟ ایک تو روحانی نقصان، اندر سے بے چینی، عمل خراب. جسمانی نقصان، اسی میں گھٹ گھٹ کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گے، اسی میں گھٹ گھٹ کے اپنی طبیعت خراب کر لیں گے. اسی لیے بولتے ہیں حاسد 2 نقصان اٹھائے گا. ایک اپنی جان پر وبال بنا کر گل جائے گا، دوسرا اس حسد اور ان جملوں کی وجہ سے سامنے والا ترقی پر آ جائے گا. ایک تو جس کو تو ترقی نہیں کرانا چاہ رہا وہ ہو جا رہا اور سبب تو ہی بن رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا، کوئی ان کی برائی کرتے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر مٹھائی بیچتے. برائی کر کر تم مجھے نیکی آخرت دیا، میں تجھے دنیا دے رہا دیا. میرے کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم ڈبل برائی، کوئی برائی کر رہا تو ہم اس کی ڈبل برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اس رمضان کے کئی اعمال کی درستگی کی فکر اگر ہم یہاں کر رہے ہیں تو ایک فکر یہ بھی کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں گے. بچائیں گے نا؟ بدگمانی سے بچائیں گے، شیطانی وسوسوں سے خود کو، کسی کی برائی دل میں آنے سے دل کو پاک رکھیں گے. کوئی نظر میں ہمارے چبھے یا برا دکھے اس سے ہم اپنی نظر کو صاف، اس سے ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس بدگمانی والی خرابی کو اللہ ہم سے دور فرمائے، اللہ اس کی قربت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے رمضان کو ہماری مغفرت کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ.